نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو حضرات ہمارے پاس سوالات بھیجتے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا، ہمیں نئے سننے والے سامعین اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر سوالات اردو زبان میں لکھ کر روانہ فرما دیں۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ میں اسپیلنگ کر دیتا ہوں markaz.edu87@gmail.com۔ اپنے سوالات لکھ کر روانہ فرمائیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے مجیب الرحمان صاحب نے آزاد کشمیر سے۔ آپ سوال لکھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا بھول گیا، کیا میری نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ کیونکہ میں جب نماز کا سلام پھیر چکا تھا تب مجھے یاد آیا کہ میں نے ثنا نہیں پڑھی۔ دیکھیے، نماز میں جو چیزیں پڑھنے والی ہیں یا جو افعال کرنے والے ہیں ان میں سے بعض فرض ہیں، بعض سنت ہیں، بعض واجب ہیں، بعض کا تعلق محض استحباب کے ساتھ ہے۔ تو نماز کے جتنے بھی افعال ہیں ان کے درجہ بدرجہ کیٹیگریز ہیں۔ کسی کی کیٹیگری رکن کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ نہ ہو تو نماز ہوگی نہیں، کسی کی واجب کی رکھتی ہے کہ اگر آپ نے وہ کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کوئی مستحب اور سنت ہے۔ مستحب اور سنت کا معاملہ باقی پہلے دو سے الگ ہے۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ نے ثنا نہیں پڑھی، تو ثنا نماز میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے ثنا نہیں پڑھی، پڑھنا بھول گیا، اس کو یاد نہ رہا، تو اب اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ بس اب یہ توبہ کرے، استغفار کرے کہ مجھ سے انجانے میں یا جان بوجھ کر یہ چیز بھول گئی ہے۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی یا بھول گیا تو اس کو سنت نہ پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، سنت نہ پڑھنے کا جو ثواب تھا وہ تو نہیں ملے گا، البتہ یہ ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ آپ نے چونکہ ثنا نہیں پڑھی اس لیے آپ کو ثنا پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ماریہ اختر صاحبہ ہندوستان سے آپ سوال کرتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر محفل میں بار بار نام آتا رہے تو کیا ہر بار پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور لیا جاتا ہے تو پہلی مرتبہ جب نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اس کے لیے مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ اس سے بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک بار نہیں بلکہ بار بار لیا جا رہا ہو، اور دینی محفل ہو تو بار بار لیا جاتا ہے، تو ہر بار درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ واجب صرف پہلی بار ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے، اور اگر پڑھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث مبارک میں تو واضح طور پر ملتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 رحمتیں بھی فرماتے ہیں اس پر، اور اس کی 10 خطاؤں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو بار بار پڑھا جائے تو مستحب ضرور ہے، بہرحال ایک مرتبہ پڑھنا، جب آپ نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا سنا اس وقت پڑھنا یہ واجب ہے۔ احمد علی صاحب ٹنڈو الیار سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، میں نے ایک عورت کو خون دیا تھا جب وہ بیمار تھی، اس عورت کی ایک لڑکی ہے، اب میرا اور اس لڑکی کا نکاح شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ دودھ پینے کی وجہ سے تو حرمت ثابت ہوتی ہے، کیا خون دینے کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔
जज़ाक अल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। देखिए यहाँ दो बातें अलग अलग हैं, खून देना और दूसरा दूध पीना। जहाँ तक मामला दूध पीने का है, मसलन एक शख्स ने किसी खातून का दूध पिया, छोटा बच्चा था, 2 साल से पहले इसने किसी औरत का दूध पी लिया। अब ये बंदा जवान हो गया, तो अब ये औरत इस लड़के की रज़ाई माँ बन गई। अब उस औरत की जो बेटी है उसका निकाह इस लड़के के साथ जायज़ नहीं है। अब हम कहेंगे कि इस लड़के के दूध पीने की वजह से अब हुर्मत साबित हो चुकी है, हुर्मत रज़ाअत, यानी ये लड़का इस औरत का बेटा बन चुका और वो लड़की जो उस औरत की बेटी है वो इस दूध पीने वाले लड़के की बहन बन गई। अब इस लड़के का उस लड़की के साथ निकाह नहीं हो सकता। तो जहाँ तक दूध पीने की बात है, तो दूध पीने की वजह से तो हुर्मत साबित होती है। बाकी जो दूसरी बात आप लिख रहे हैं खून देने की वजह से, तो खून देने की वजह से हुर्मत साबित नहीं होती। खून देने की वजह से हुर्मत साबित नहीं होती। अगर आपका निकाह हो रहा है उस औरत की बेटी के साथ, तो फिर आपका निकाह करना दुरुस्त है। शरीयत मुताहरा ने जिन बातों के बारे में ये फरमा दिया है कि इससे हुर्मत साबित होती है, तो उसके बारे में हुर्मत साबित होने की बात की जाए। और खून देने के मुतालिक शरीयत में कोई हुक्म नहीं है कि इससे हुर्मत साबित होती है। इसलिए बिला तकल्लुफ़ अगर आप उन औरत की बेटी से शादी करना चाहते हैं, रज़ामंद हैं वो, तो आप उनसे निकाह कर सकते हैं, इससे हुर्मत साबित नहीं होती। तो खून देने और दूध पीने का मसला बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे पर इसको क्यास न करें। मोहम्मद अनस साहब कराची से आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब एक औरत प्रेग्नेंट है, उसके खामद ने तलाक 3 दी थी, तो अब उसकी इद्दत क्या होगी? देखिए यहाँ पर आपका सवाल का खुलासा 3 बातें हैं, मैं उनको 3 को स्टेप बाय स्टेप अर्ज कर देता हूँ। जहाँ तक पहली बात है कि प्रेग्नेंट है, हामला है और उसको तलाक दी है, तो हामला को तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाती है। हमारे उर्फ में एक मसला गलत चल रहा है कि हालत हमल में तलाक नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है। जिस तरह गैर हामला खातून को अगर उसका खामद तलाक देता है और तलाक हो जाती है, इसी तरह अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी खामद ने तलाक दे दी तो तलाक वाक़ई हो जाती है। एक बात तो ये क्लियर समझे। दूसरी उन्होंने लिखा कि 3 तलाक दी। दूसरी बात समझ लें कि 3 तलाक अगर खामद ने दी है तो 3 तलाक देने से 3 तलाक वाक़ई हो जाती हैं। इस पर मुस्तकिल शरीयत मुताहरा के दलाइल मौजूद हैं। उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम, आपका इस पर मुस्तकिल एक मकाला, एक फ़ाइल, नोट्स मौजूद हैं। मसले का उन्वान भी यही है, मसला 3 तलाक। आपने कुरान शरीफ, हदीस मुबारक, सहाबे किराम के फतावा, इसी तरह मुज्तहिदीन के जो इज्तिहादात हैं और उनके जो फ़िक़्ह है उसके हवाला जात से इस बात को वाज़े किया है कि शरीयत मुताहरा में 3 तलाक एक महफ़िल में दी जाए, मुख्तलिफ़ महफ़िलों में दी जाए, एक लफ्ज़ के साथ दी जाए, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ दी जाए, तो 3 तलाक 3 ही वाक़ई होती है। उस्ताद मोहतरम के उस मकाला को हमारे यहाँ अहनाफ मीडिया लाइब्रेरी पर आवेज़ा कर दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप दलाइल देख सकते हैं। तो दूसरा मसला कि 3 तलाक अगर खामद ने दे दी है तो वो 3 ही वाक़ई हुई हैं। तीसरी बात तो अब उसकी इद्दत क्या होगी। देखें, प्रेगनेंसी में अगर तलाक दी जाए तो प्रेग्नेंट औरत का इद्दत का मामला ये है कि जब उसके यहाँ डिलीवरी होगी बच्चे की, तो बच्चे की पैदाइश पर उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। खामद ने उसको अब तलाक दी है, उसके डिलीवरी में रहते हैं 5 महीने, तो अब ये 5 महीने इसकी इद्दत हो जाएगी। अगर उसके रहते थे 2 महीने तो उसके 2 महीने इद्दत होगी। हत्ता कि अगर खामद फौत हुआ और फौत होने के कुछ अरसा बाद, यानी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद बीवी की हो गई, डिलीवरी हो गई बच्चे की, तो अब भी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो हामला की इद्दत खामद की तलाक देने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है और ये कब तक होती है? जब तक बच्चा पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी जो तलाक की इद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। सूरत तलाक आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ عورتوں کی، پریگننٹ عورتوں کی طلاق کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ پیدا کر لیں، تو اس وقت ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کا جو مختصر سا سوال تھا اس کے 3 جوابات سٹیپ بائی سٹیپ میں نے عرض کر دیے، انہیں غور سے سمجھ لیا جائے۔ ذیشان احمد صاحب فیصل آباد سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے سسر سے لڑائی کی، یہ شخص اپنے سسر کے گھر جاتا نہیں تھا، ایک بار سخت جھگڑا ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو اپنے والد صاحب سے بولی تو تجھے طلاق ہے۔ اس عورت نے اپنے والد صاحب سے بات کر لی ہے، اس سے اب کتنی طلاق واقع ہو گئی ہے اور اس کی رجوع کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، اس طرح اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کو کہتے ہیں شرط کی طلاق، یعنی اس بندے نے بات کی ہے اور جو طلاق دینی ہے وہ کسی ایسے کام پر اس کو نتھی کر دیا، اس کو ریلیٹ کر دیا، معلق کر دیا کہ اگر وہ کام ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ان صاحب نے جب کہا کہ آپ اپنے والد صاحب سے اگر بولتی ہیں، گفتگو آپ نے کی تو میری طرف سے آپ کو طلاق ہے، تو اس کا معنی کہ جب بھی بیوی نے اپنے والد صاحب سے گفتگو کی اس وقت خاوند کی جانب سے طلاق پڑ گئی۔ چونکہ اس عورت نے اپنے والد صاحب سے گفتگو کر لی ہے اس لیے اس کو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ تھا کہ کتنی طلاق واقع ہے اور کیا رجوع کی صورت ہے، تو اس عورت پر ایک طلاق واقع ہوئی ہے، چونکہ خامد نے یہ کہا تھا کہ تجھے طلاق ہے، اس نے طلاق کا عدد ایک ہی بولا ہے، زائد نہیں بولے، اس لیے ایک طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک تیسری بات کہ اس کو رجوع کی کیا صورت ہوگی، تو رجوع کی صورت یہ ہے کہ خامد یا تو زبان سے اس کو کہہ دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، زبان سے کہہ دے کہ میں نے جو طلاق لی ہے وہ واپس لیتا ہوں، زبان سے اس کو کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، یا یہ ہے کہ زبان سے نہیں کہا لیکن اس کو پیار سے ہاتھ لگا لیا، اس کو بوسہ دے دیا، یا یہ ہے کہ خامد اور بیوی کا تعلق قائم کر لیا، تو ان اعمال سے اور ان اقوال سے خامد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ خامد رجوع کر لے اور آئندہ بھی اس قسم کی باتیں کہنے سے احتراز کرے۔ خامد اور بیوی کا تعلق انتہائی نازک تعلق ہے، اور اس نازک تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بعض باتیں برداشت کی جاتی ہیں، تو انسان اگر اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لے تو پھر ان باتوں کی وجہ سے گھروں کے ٹوٹنے تک نوبت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال الدین صاحب نوشہرہ سے آپ سوال کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، اس کی تفصیل بتا دیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیں، معجم الکبیر امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں حدیث نمبر 11، حضرت موسیٰ بن عقبہ یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں 4 نسلیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ جن کا ہر فرد، یعنی پہلی نسل، دوسری، تیسری اور چوتھی، یہ 4 نسلیں ہیں، اور 4 نسلوں میں سے ایک فرد ایمان لایا ہے۔ 4 نسلوں میں سے وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں اور 4 نسلیں ہیں۔ انہوں نے جو دی ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے، ان کے بیٹے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ ایمان لائے، عبد الرحمن کے بیٹے پھر محمد ہیں وہ ایمان لائے، محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو یہ 4 نسلیں ایسی ہیں، ایک ہی فرد کی 4 نسلیں ہیں کہ وہ ساری کی ساری ایمان لائی ہیں، اور موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور علم نہیں ہے۔ تو جو 4 نسلیں آپ کی ایمان لائی ہیں میں نے ان کے نام عرض کر دیے ہیں، اور یہ معجم الکبیر امام طبرانی رحمہ اللہ کی حدیث نمبر 11 پر موجود ہے، وہاں پر مزید تفصیل دیکھ لیجئے۔ احمد زمان صاحب اکوڑا خٹک سے آپ سوال کرتے ہیں کہ نو مولود کے کان میں اذان و اقامت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے بعد بچے کو نہا دھلا لیا جائے، اس کو اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں، پہنانے کے بعد پھر جس نے اذان و اقامت اس کے کان میں کہنی ہے
اس کو چاہیے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے لے اور قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ قبلہ رخ کھڑا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کہہ دے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی کہہ دے۔ اسی طرح جب یہ الفاظ کہہ رہا ہو تو آواز کو بہت زیادہ بلند نہ کرے جس طرح اذان میں کی جاتی ہے آواز، بلکہ اتنی آواز اونچی ہونی چاہیے کہ بچے کے کان میں آواز کے الفاظ جا سکیں، اذان کے الفاظ جا سکیں۔ تو اس طرح بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ اور حدیث مبارک میں واضح موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے کان میں اذان کہی تھی۔ شوکت عمران صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا گھر کراچی میں ہے، میری ملازمت سکھر میں ہے۔ سکھر میں نے ایک مکان کرایہ پر لیا ہوا ہے جس میں اپنی رہائش رکھی ہے۔ میں 6 ماہ بعد اور بعض مرتبہ 4 یا 5 ماہ بعد کراچی جاتا ہوں اپنے پہلے گھر۔ وہاں کبھی 15 دن ٹھہرتا ہوں اور کبھی 15 دن سے کم۔ تو 15 دن سے کم ٹھہرنے کی صورت میں وہاں نماز قصر پڑھوں یا پوری پڑھوں؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ دیکھیے، ایک بندہ ایک جگہ پر پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا، وہاں اس کا گھر ہے، والدین ہیں، احباب سارے وہاں موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں وطن اصلی۔ ایک بندے کی پیدائش جسے ہم پیدائشی علاقہ کہہ لیتے ہیں، ایک بندے کا آپ کا جو پیدائشی علاقہ ہے وہ ہے کراچی۔ کراچی آپ کا پیدائشی علاقہ ہے، آپ کا وطن اصلی ہے۔ جب بھی آپ کہیں سے سفر کر کے کراچی کی حدود میں داخل ہوں گے تو اب آپ مسافر نہیں رہیں گے، اب آپ وہاں کے مقیم بن جائیں گے، کیونکہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ آپ نے اپنے وطن اصلی سے کسی دور جگہ سفر کیا، جس طرح آپ سکھر سفر کر رہے ہیں، درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ مسافت کا فاصلہ ہے۔ آپ نے وہاں پر رہائش رکھی ہے اور وہاں آپ 6 مہینے 4 مہینے رہتے ہیں، ساز و سامان آپ کا وہیں ہے۔ آپ وہاں پر جب اتنا عرصہ رہتے ہیں تو یہ وہاں آپ کا وطن اقامت بن گیا۔ وطن اقامت، ایک وطن اصلی اور وطن اقامت، یعنی آپ نے یہاں پر مقیم بنے ہیں، قیام کیا ہے۔ اب جب آپ اپنے وطن اقامت سکھر سے جاتے ہیں اور کراچی جاتے ہیں تو کراچی آپ کا وطن اصلی ہے، اس لیے اگر آپ سکھر سے سفر کر کے کراچی میں جو ہی داخل ہوں گے تو اب آپ مقیم بن جائیں گے، چاہے آپ 15 دن کی نیت لے کر جائیں یا 15 دن سے کم 6-7 دنوں کی، 5 دنوں کی، 2 دنوں کی نیت لے کر جائیں، بھلے 1 دن کی بھی نیت لے کر جائیں۔ جب آپ کراچی جائیں گے تو کراچی آپ کا وطن اصلی ہے، اس لیے وہاں آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ فرق سمجھ لیا جائے کہ جب وہ وطن آپ کا موجود ہے تو اب اس میں پوری نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ 15 دن سے زائد کی نیت لے کر جائیں، چاہے آپ 15 دن سے کم کی نیت لے کر جائیں۔ وطن اصلی کا یہ حکم ہوتا ہے۔ اور جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے، سکھر میں آ جائیں گے، تو یہ آپ کا وطن اقامت ہے، یہاں پہنچ کر بھی آپ پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اختر علی صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں، میں نے نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ الفاتحہ آہستہ آواز میں پڑھی، یعنی سرن پڑھی۔ جب اگلی سورت شروع کرنے والا تھا تو یاد آیا تو میں نے سورۃ الفاتحہ دوبارہ پڑھی اونچی آواز میں یعنی جہرن، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، میری نماز ہوئی یا نہیں؟ دیکھیے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ، ایسی نماز جس طرح آپ نے پڑھائی ہے جس میں جہرن پڑھنی تھی، مثلا عشاء کی نماز، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، اس میں سورۃ الفاتحہ کو امام کے لیے اونچا پڑھنا بھی واجب ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھائی ہے اور آپ نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی مکمل آپ نے آہستہ پڑھ لی، تو گویا آپ نے ایک واجب جو تھا اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنا خود واجب ہے، آپ نے دوبارہ سورۃ الفاتحہ جہرن پڑھی تو آپ نے واجب کو دہرا لیا۔ تو آپ نے 2 کام ایسے کر لیے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور یہ طے شدہ ضابطہ ہے کہ اگر 2-3 غلطیاں نماز میں ایسی ہو گئیں جن میں سے ہر غلطی پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو آخر میں ایک سجدہ سہو کر لیا جائے تو تمام غلطیوں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی چونکہ ایک تو سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھ لی ہے جبکہ اونچی آواز میں پڑھنی تھی،
اور دوسرا آپ نے پھر ڈبل پڑھ لی ہے، تو اس لیے سجدہ سہو واجب ہوا ہے، اور آپ نے سجدہ سہو کر بھی لیا ہے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ عبد الرحمن صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، معاشرت اور اخلاق کے حوالے سے جامع ہو۔ اس حوالے سے سب سے بہترین کتاب جو ہماری نظر میں ہے وہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، شمائل کے نام سے۔ اسے علماء کی زبان میں شمائل ترمذی بھی کہہ دیتے ہیں۔ شمائل ترمذی ایسی کتاب ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور معاشرت کا طریقہ، حسن اخلاق کا طریقہ، آداب کا طریقہ بڑی عمدہ طرز پر بیان کیا گیا ہے احادیث مبارکہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال، آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ اقوال، اور آپ علیہ السلام کا حسن معاشرت اس میں واضح بیان کیا گیا ہے۔ تو شمائل ترمذی کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کے مطابق یہ اترتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ شمائل ترمذی کی جو اردو میں جامع شرح ہے، ہماری نظر میں استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، جس کا نام زبدۃ الشمائل ہے۔ ہماری ویب سائٹ احناف میڈیا www.ahnafmedia.com پر یہ شرح موجود ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ فرما لیں۔ استاذ محترم نے اردو زبان میں اور اتنی سلیس اور آسان زبان میں اس کو تحریر فرمایا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سہل اور عمدہ الفاظ میں اس کو لکھا گیا ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اور پہلوؤں میں جو شریعت مطہرہ کی طرف سے ہدایات ہیں، جو سنتیں پیش کی گئی ہیں، اس کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ زبدۃ الشمائل اور شمائل ترمذی، یہی ایک ہی مجموعہ ہوگا زبدۃ الشمائل کے نام سے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری محفل کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔